کوئی شخص ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنی قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم کو کام میں لا کر معارف اور علوم کے خزانوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی اور تمہیں دل عطا کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکو، اس کے زمین پر رہتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس رب کی تم شکر گزاری کر سکو۔ علم ایک نور ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے، اور جہالت سے انسان پستی کے کھائیوں میں جا گر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے اور نئے جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جسے اس بات کا علم ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نازل کی گئی یہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہے جو جانتا نہیں یہ اندھا ہے؟ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ برادر اسلام اور خواتین، یہ وہ علم ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان اپنے نبی کو پہچانتا ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان اپنے دین کو پہچانتا ہے، یہی وہ علم ہے جس سے انسان اپنے واجبات اور فرائض کو پہچانتا ہے، یہی وہ علم ہے جس سے انسان دوسروں کے حقوق کو پہچانتا ہے، یہی وہ علم ہے جسے استعمال میں لا کر انسان زمین اور فضاؤں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزوں سے واقفیت حاصل کر کے انہیں اپنی خدمت میں لگاتا ہے اور ان سے استفادہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی وجہ سے جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین کی خلافت انہیں سونپی، تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے انہیں علم سے سنوارا، علم سے آراستہ کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ عز و جل نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلی وحی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، اس میں اس علم کا تذکرہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھا دی گئی ہے، اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ،
ہم نے داؤد کو سکھا دیا ہے کہ کیسے وہ لوہے سے تمہارے لیے لوہے کو پگھلا کر تمہارے لیے زرہ بنائیں اور لباس بنائیں۔ تو گویا اس طریقے سے علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ معلم اول خود اللہ عز و جل ہے۔ تو اللہ عز و جل معلم اول ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو ہر چیز کی تعلیم دی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ عز و جل نے تمہیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دی جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔